کسی نے بولا کل ہم نے جو ایک اسائنمنٹ جو آپ کو دی گئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ایک دن کا ایک پلان بنائیں، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے پلان بنایا اور آج مجھے دکھایا ہے، جس کا میں ابھی آپ کو فیڈ بیک کروں گا، اور کچھ لوگوں نے پلان نہیں بنایا۔ میں نے آپ کو ایک پلان سے پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور حیوان کے درمیان جو ایک چیز سب سے امپورٹنٹ رکھی ہے نا، وہ اس کا مقصد ہے، وہ گول ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہے نا تو آپ سمجھیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے جو پائے زندگی گزار رہے ہیں 100%۔ لیکن کیونکہ بے مقصد زندگی گزارنا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس دنیا میں آئے، کھایا پیا، لڑائی جھگڑا کیا اور پھر واپس اس دنیا سے چلے گئے۔ جو چیز آپ کو ممتاز کرے گی نا وہ گول ہے، جس کا گول ہوگا نا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پلان کرے گا، اور پلان ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ میں نے جو آپ لوگوں کے پلانس دیکھے اس میں نے یہ دیکھا بہت سارے لوگوں نے روٹین کی چیزیں لکھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بہت کم ٹائم اپنی اسٹڈی کو لکھا، یعنی کہ 30 منٹس یا 35 منٹس یا میکسیمم۔ دیکھیں میں اس چیز پر بالکل بھی آپ کو نہیں ایسی کوئی بات کہوں گا کہ آپ نے کم ٹائم کیوں لکھا، کیونکہ پلان بنتا کیسے ہے، لوگ 99% کیوں غلطی کرتے ہیں اور کیسے غلطی کرتے ہیں۔ پلان بناتے بناتے ہم کیا کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے مائل سٹون سیٹ کر لیتے ہیں جو ہم اچیو نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ پلان بنانے کے لیے چھوٹے سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور وہی چھوٹے جو مائل سٹونز آپ کے ایڈ ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا مائل سٹون بن جاتا ہے، اور آپ اپنے پلان کو اچیو کر لیتے ہیں۔ آپ ایک ہی جسٹ لگا کر جو ہے وہ بہت آگے نہیں، بلندی پر نہیں پہنچ پاتے، لیکن اگر آپ اپنا سٹیپ بائی سٹیپ چلنا شروع کریں، لائف کے اندر چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کریں، تو اس چیزوں کو ایڈ کرنے سے آپ جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ملاتے ہیں تو آپ بہت سارے سفر کو طے کر کر اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ چونٹی کو دیکھیں آپ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اپنے لیے کھانا لے جاتی ہے، اور اس کو جتنی بھی بلندی پر گھر ہوگا وہ اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے کھانے کو وہاں پر لے جاتی ہے، اور پھر تھکتی نہیں ہے، اسٹور کرتی ہے۔ یعنی کہ اپنے ان حالات کے میں جب وہ باہر نہ نکل سکے، سردی یا شدید گرمی ہو جس کی وجہ سے اس پر کوئی افیکٹ آئے، تو وہ اپنے لیے ایک اسٹوریج رکھتی ہے کہ مجھے اگر گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے تو میرے پاس خوراک موجود ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں پلان بنتا کیسے ہے کہ ہمیشہ چھوٹے سے شروع کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ مجھے سب سے پہلے کس چیز کو شروع کرنا ہے، میں نے سب سے پہلے کتنا ٹائم اپنے اسٹڈی کو دینا ہے، پھر میں نے اس ٹائم کو کتنا انکریز کرنا ہے، پھر کتنا انکریز کرنا ہے۔ اگر آپ آج 30 منٹ سے بھی سٹارٹ کر رہے ہیں نا تو یقین کریں کہ کل کو وہ 40 منٹس ہو جائیں گے، پھر وہ 50 منٹس ہو جائیں گے، اور پھر 1 آور، اس طرح وہ بڑھتا جائے گا۔ آپ کا کیسے دلچسپی ڈیولپ اس کے اندر ہوگی جب آپ اس کو پریپیئر کرنا شروع کر لو گے نا، اور آپ خود سے فیل کرو گے کہ اب آپ کو کچھ چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا نالج امپروو ہو رہا ہے، آپ کا نالج امپروو ہو رہا ہے، تو آپ کو کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا ایٹ دا لاسٹ کہ آپ کو لگے گا کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنے جو زندگی کے گول، جو خواب آپ دیکھتے ہو، ان خواب کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ پلان کی عادت کیسے بنے گی، سوچنے کی بات یہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک ریسرچ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ 22 دن 22 ڈیز اس کی پریکٹس کرتے جائیں نا، جیسے آپ نے صبح سویرے اٹھنا ہے، یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ڈسپلن لے کر آنا ہے اپنا، کوئی جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے، جیسے کوئی کام کر رہا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے جو پہلے پریکٹس نہیں تھی، تو 22 دن اگر آپ کرتے جائیں تو آپ کی عادت بن جاتی۔ تو نہیں، جو جدید ایرا ہے، جدید ریسرچ ہے، اس نے یہ کہا، اس نے ثابت کیا کہ آپ کو کسی بھی ہیبٹ کو اپنے آپ کو ہیبچول کرنے کے لیے اس ہیبٹ کے حوالے سے آپ کو یو آر ریکوائرڈ 60 ڈیز، ٹھیک ہے۔ ان 60 ڈیز کو آپ کس طریقے سے چلاتے ہیں کہ آپ اس کے 3 فیزز بناتے ہیں، 20 20 اور 20 کے، ٹھیک ہے۔ پہلے 20 ڈیز میں جب آپ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پریکٹس کرتے جاتے ہیں۔ دوسرا پریکٹس جب دوسرے فیز میں آپ آتے ہیں نا، یہ بہت ٹف ہوتا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کو، آپ کو بالکل آپ وہ دل چھوڑ جاتے ہیں، اور آپ کو دل کرتا ہے کہ بس میں اب یہ نہ کروں۔ لیکن جو اس فیز سے گزر جاتا ہے نا، اور اس فیز میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی 20 ڈیز پورے کر لیتا ہے، تو یقین کریں کہ وہ عادت آپ کی لائف کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے اندر بلکہ آپ اپنے بچوں کے اندر بھی اس طرح پریکٹس کروا کر وہ چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹائم پر آپ کو اٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ ایک اپنا الارم لگا لیں، اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے اتنے بجے اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو آپ ایک
اپنا ایک طے کر لیں کہ آج میں نے ٹائم ٹیبل کے مطابق 1 گھنٹہ ضرور اپنی اسٹڈی کو دیں. جن کے اندر انگلش لینگویج کو امپروو کرنے کا شوق ہے, جن کے اندر ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کو سیکھنے کا شوق ہے, جن کے اندر کمپیوٹر کے اسکلس کو انکریز کرنے کا شوق ہے, جن کے اندر گرافک ڈیزائننگ کو امپروو کرنے کا شوق ہے, تو وہ یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی عادت بنا لیں. اور اس عادت کو میں نے کہا کہ جب آپ اس طرح پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی کنفرم عادت بن جائے گی. جیسے ابھی آپ میں سے ایک نے کہا کہ شی وانٹ ٹو اٹمپٹ CSS ایگزام, ویری گڈ, بڑا خواب, بڑی تھنکنگ, بڑی اچیومنٹ ہوگی, لیکن اس کے لیے ٹائم ٹیبل دیکھیں. CSS از بگ ڈریم, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اس طرح اپنے مائل اسٹون کو سیٹ کر لیں, اس طرح پلان کر لیں کہ جتنے آپ کے آورز ہیں 24 آورز, 8 گھنٹے کی نیند کے بعد اور آپ کے کالج کے بعد, آپ جو میکسیمم ٹائم ہے اس کو ضرور دیں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل نہیں پڑھ پاتے کیونکہ عادت نہیں ہوتی نا, ہم نے بہت عرصے پہلے اسٹڈی چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کریں جس طرح آپ نے 30 منٹس پڑھا, اب آپ بور ہو گئے, آپ کچھ اور ایکٹیویٹی کرنا ہے, کچھ کھانا کھانا چاہتے ہیں, کچھ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں, کچھ اور تفریح کرنا چاہتے ہیں, 5-10-15 منٹ کی آپ اپنی بریک رکھ لیں, پھر دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں, پھر 5-10-15 منٹ کی بریک رکھ لیں, پھر دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. اس طرح کیا ہوگا. اور ایک اور بات بتاؤں, 45 منٹس کے بعد نا, 45 منٹس کے لیکچر کے بعد یہ ہوتا ہے, ہیومن نیچر ہے کہ وہ اکتا جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے. اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس 45 یا 1 آورس کے لیکچر کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کی بریک دوں, تاکہ آپ لوگ جو ہے آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے اس کو کر لیں. یہاں تک سمجھ آ گئی. تو ابھی جو آپ پلان کا مقصد کیا ہے, آپ کا گول ہونا ضروری ہے. جن لوگوں نے نہیں لکھا وہ اس کو دوبارہ کوشش کریں, اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنا گول اور اپنا پلان بھول رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو بھول رہے ہیں, اور وقت آپ کو یہ بلا دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے زندگی گزار دی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کروں. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, اس کی 50 ابو شاید ایج ہے, اور اس کی خواہش تھی کہ میں یہ جو ہے نا کمپیوٹر اسکلز لوں, اور وہ لگا رہا, دور سے آتا تھا سیکھتا تھا, دور سے آتا تھا سیکھتا تھا, اور جب اس کو پاس ہو گیا, اس نے سرٹیفکیٹ دیکھا, اس کی اچیومنٹ دیکھی, تو اس کے چہرے پہ رونق تھی, خوشی تھی, کامیابی کی جو ہے اس نے اس کو انجوائے کیا کہ میں نے جو محنت کی تھی, جو میں آتا تھا سائیکل پر, یہ پیدل آتا تھا, اور میں نے جو ہے وہ اپنا ایک ٹاسک طے کیا تھا, وہ میں نے اس کو پورا کر لیا. اس طرح آپ لوگوں کے جو گول ہیں وہ بیسیکلی آپ کے ٹاسک ہیں, ٹھیک ہے. آپ, میں نے آپ کو کہا مت سوچیں کہ آپ کوئی بڑے ٹاسک ایک دم شروع کر لیں. ایک بڑا ٹاسک انسان کے اندر اتنی وہ نہیں ہے انرجی کو ایک دم بہت بڑے طریقے سے, بہت بڑے بڑے ٹاسک کو ہمیشہ چھوٹے سے شروع کر لیں, اور وہ چھوٹا ہی آپ کو وہ بڑے کی طرف لے کے جائے گا. اچھا دوسری چیز, علم جو ہے نا وہ 2 طرح سے آگے بڑھا. کس طرح بڑھا بتائیے. سکھانے سے, کتاب سے اور انسان سے, ٹھیک ہے نا. جو لوگ ان 2 چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں نا, وہ کبھی بھی اپنی لرننگ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کی لرننگ کو روکنا ہے نا, اس کو اکیلا کر دیں, آئسولیٹ کر دیں. اگر وہ نہیں سیکھنا چاہتا, وہ نہیں آگے بڑھنا چاہتا, لیو ہم, ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی اس کی لرننگ رک جائے گی, اسٹک ہو جائے گا, اپنا ٹائم کو ضائع کرے گا, وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا, اپنا نقصان کرے گا. یہ میں آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہوں. اب دیکھیں بزنس کس نے کرنا ہے, لوگوں نے. بزنس میں آنا کس نے ہے, لوگوں نے. بزنس پرفارم کس نے کرنا ہے, لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. کلاس کس میں آنا کس نے ہے, ہیومن نے. کلاس میں پڑھانا کس نے, ہیومن نے. جو لوگ زندگی میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, ایک میری بات یاد رکھیں, وہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں. گھلیں ملیں سیکھیں. انسان کو سکھاتا ہے کتاب کے علاوہ. کتاب بھی آپ کو سکھا رہی ہے, لیکن اگر خالی کتاب ہی ہوتی تو استاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج بھی دیکھ لیں, آپ کو یوٹیوب سے بے شمار لیکچر مل جائیں گے, لیکن وہ بے شمار لیکچر آپ کو 100% سمجھ نہیں آتے, 80% بھی سمجھ نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ استاد کی کمی درمیان میں موجود ہے. لیکچر دینے والا میکسیمم چیزیں بتا دے گا, لیکن اس کو چلانا کیسے ہے, اس کو آگے ٹریک پر کیسے لے کر آنا ہے, اس کو اس کی غلطیوں کو کیسے نکالنا ہے, اس کو جو ہے وہ سیدھا راستے پر کیسے ڈالنا ہے, یہ استاد کا ہی کام ہے. سمجھ آ گئی. تو یاد رکھیں, زندگی کے اندر اگر سکسیزفل ہونا ہے, آپ لوگ چاہتے ہو, اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہو, آپ اچھے کامیاب استاد بننا چاہتے ہو, کوئی کسی بھی بزنس کے اندر جانا چاہتے ہو, تو سب سے مین چیز کیا ہے کہ ہیومن انٹریکشن کو بہتر سے بہتر بنانا, ٹھیک ہے نا. اور کل کے دیکھیں لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا عارف رحمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ کیسے آپ نے اس کو نصیحت کی
کہ اگر زندگی میں یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد یاد رکھیں تو معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں پہل کرو. آج ہم اپنے انا کا جھوٹی انا کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر گھومتے رہتے ہیں. کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ بوجھ تو ہم خود اٹھا کے پھر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو آج کا ہمارا اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. آپ کے گول اگر ہوں گے تو آپ کو پلان بنانا آئے گا. جن لوگوں نے نہیں بنایا وہ کل بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے میں نے کچھ لوگوں میں دیکھا جنہوں نے یہ لکھا کہ وہ کچھ ٹائم اپنی فیملی کو بھی دیتے ہیں, اپنے پیرنٹس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں, بہن بھائیوں سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں. دیٹ از ویری گڈ. یہ ٹائم بھی آپ کا اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہے. وین ایور یو پیپل ول ہیو اے فری ٹائم, ضرور جائیں اپنے ماں باپ کے پاس, ضرور جائیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ. ان کے اگر آپ میرڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو ضرور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اس کا فائدہ کہ آپ کو بھی ہوگا اور ان کو بھی ہوگا. آپ کی انٹریکشن ان کے ساتھ اور ڈے بائی ڈے مضبوط ہوگی. ان کی انٹریکشن اور محبت آپ کے ساتھ ڈے بائی ڈے بڑھے گی. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو اپنے آپ کو اگر کسی بھی جو ہیبٹس میں آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی بتاتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ وہ ایڈ ہو جائے, سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کیونکہ آپ اسکل لے رہے ہیں, تعلیم لے رہے ہیں, اپنے تعلیم کو اور اسکل کی پریکٹسز کو ایڈ کریں اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی کہیں آپ کوئی پیپر دے رہے ہیں, کہیں کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں, کہیں کوئی ایگزامس دے رہے ہیں, تو اس کو بھی آپ ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ زیادہ نہ دیں, اب 1 گھنٹے سے کم شروع کر لیں. 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے, آدھے گھنٹے سے, لیکن وہ ریگولر ہو. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ ایک دن میں آپ سارا کچھ کام کر لیں گے, لیکن جو آپ کا ڈے ٹو ڈے کا پلان ہے وہی آپ کو منتھ کے پلان پہ لے کے جائے گا, وہی ایئر کے اور وہی لائف کے گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک اچھا پلان بنا لیں. مت سال کا پلان کر لیں, 1 دن کا پلان کریں. 1 دن کا اچھا پلان ہو گیا تو آپ کی اچیومنٹ بھی جو ہے وہ سمجھیں کہ 1 دن کے بعد پھر 1 دن, پھر 1 دن, پھر 1 دن, اس طرح وہ منتھ کا بھی بن جائے گا, ایئر کا بھی بن جائے گا, اور ایئرس کا بھی بن جائے گا, اور لائف کا بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی اس پلاننگ کو اپنا دوبارہ ریوائز کریں گے, اور اس کو مت سمجھیں کہ کوئی کہے کہ جی میں نے رف بنایا ہے, کوئی کہے میں نے بنایا نہیں, کوئی کہے مجھے یاد نہیں رکھا. یہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ بھول جائیں گے وہ بیسیکلی آپ اپنا بہت بڑا لاس کریں گے, اور اس لاس کا اندازہ آپ کو کب ہوگا؟ جب آپ کا یہ وقت گزر جائے گا. میں نے کہا نا ریس شروع ہوتی ہے, ریس کے اندر کتنے لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں؟ پہلی پوزیشن والا, یا دوسری, یا تیسری, باقی لوگ تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کو ون کرنا ہے نا, تو پھر آپ کو نمبر 1 بننے کے لیے اپنے آپ کو پریکٹس کرنی ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. نمبر 2 کے لیے محنت کرنی ہے تو اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے. نمبر 3 کے لیے آپ نے جیتنا ہے تو اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے. جب پریکٹس کر لیں گے, جیسے میں نے بتایا, اس کے بیک اینڈ پر جتنی ورکنگ ہوتی ہے وہی آپ کی سکسیس اور فیلئر کا سبب بنتا ہے. تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. کل پھر ہم مزید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ